کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئز کرتے ہیں، اور مسئلے مسائل کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے جو یہاں ان کے اساتذہ شکھا دیتے ہیں، یقیناً وہ بھی بہت لائق مبارکباد ہے. آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دین سے لوگ اتنا دور ہو گئے کہ جو بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مزار پر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے دین کو پھیلایا، لیکن انہی کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ وضو کر کے بتاؤ تو نہیں بتا پائیں گے، قرآن شریف پڑھ دو تو نہیں پڑھ پائیں گے. تو سوچو جب مزار کے قریب رہنے والے خادم و مجاور و سجادہ نشین کا یہ حال ہے تو عوام کا حال کیا ہوگا، جن کا ہم چرچا کرتے ہیں کہ انہی کے آنے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا، لیکن انہی کے آستانے اور خانقاہ کے گردا گرد حالات ایسے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہندوستان میں تو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہر طرف بلند ہو رہی ہیں. ترکی میں گیا، جگہ جگہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مدرسے بنے ہوئے ہیں، لیکن 100 سال وہاں کمیونسٹ حکومت آ گئی، اور 100 سال میں وہ ترکی کے جس نے اسلام پھیلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یورپ میں اسلام پھیلا، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کی جس میں کھموتا تھی، وہ ترکی حکومت تھی، ہے نا. آج کل تو اس کا موبائل کے اوپر وہ بھی آتا ہے کیا، ارطغرل کا، تو تم لوگوں نے سنا ہے نا. تو بڑی کامیابی، بڑا دین پھیلایا. لیکن جہاں دین کا چرچا نہیں ہوتا، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مسجدیں تو بہت بڑی بڑی ہے، مدرسہ بہت بڑا بڑا، لیکن 100 سال تک اس علاقے میں لوگ یورپین تہذیب سے جڑ گئے. کیونکہ ترکی ایسی جگہ ہے کہ یہ ایشیا، یہ اور یورپ ہے، بیچ میں ایک ندی ہے، ندی کے اس پار ایشیا، ندی کے اس پار یورپ. تو اب یہ ایشیا کے لوگ جو ہیں یورپ میں گئے، سما گئے، یورپ کے لوگ ایشیا میں آئے تو یہاں کے لوگ سما گئے. انہی کا کلچر پوری طرح سے عام. مدرسہ بند ہو گیا، مسجد میں تالے لگ گئے، 100 سال تک یہی وہاں پہ رہا. ابھی ہم لوگ گئے، اب تو خیر اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے، جو وہاں کا حکمران ہے، اس کے اندر دینی جذبہ ہے. اس نے جو دین سیکھا تھا وہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ بیچارے گاؤں گاؤں میں چھپ چھپ کر قرآن پڑھاتے تھے. تو یہ جو ابھی وہاں کا حکمران ہے، کیا نام ہے اس کا، طیب اردغان جی، تو اس کے جو استاد تھے، ابھی 5-6 سال پہلے انتقال ہوا، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، وہ چھپ کر کے رہتے تھے، گاؤں گاؤں میں جا کے لوگوں کو شکھا دیتے تھے. انہی میں سے یہ بھی ہے، طیب اردغان بھی ہے، کہ اس کو قرآن سکھایا، دین سکھایا. پھر انقلاب آیا، اور جب انقلاب آیا تو کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی، ابھی وہ حکومت کر رہا ہے. لیکن حکومت اتنے سالوں سے کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کا نظریہ اور خیال جو ہے وہ یورپین کلچر کا ہے. اس نے جو ہے عورتوں کو حجاب لازمی کر دیا،
تو اب وہ چاہے عیسائی کی عورت ہو، چاہے یہودی کی عورت ہو، چاہے مسلمان کی عورت ہو، سب کے پاس حجاب ہے۔ حجاب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی بہار میں دیکھا نہیں، چیف منسٹر نے حجاب کو کھینچ لیا۔ کیوں کھینچا؟ اس لیے کیونکہ مسلم عورتیں بے حجاب ہو گئیں۔ اب ایک عورت اگر حجاب میں گئی تو کافر کی ہمت ہو گئی کہ وہ اس کا پردہ کھینچے۔ اگر ساری عورتیں حجاب میں ہوتی تو کسی کی مجال تھی کہ کوئی کسی کا پردہ کھینچ لیتا؟ لیکن حجاب اس لیے لوگ زبردستی اتار رہے ہیں کیونکہ ہمارے سماج میں پردہ سیس ہو گیا، جبکہ قرآن میں پردے کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بے حجابی زیادہ ہو گئی، بے پردگی زیادہ ہو گئی۔ تو وہاں پہ قانون بنایا اس نے، طیب اردغان نے، کہ عورت جو ہے وہ حجاب پہنے۔ تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ عورتیں تو سب حجاب میں ہیں، اوپر سے سب ڈھکی ہوئی ہیں اور نیچے سے سب کھلی ہوئی ہیں، اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں۔ قدر بجھتے چھین جی۔ ہم لوگوں کا جو ٹور ہوا تو اس ٹور میں جو ہمارا گائیڈ تھا تو ہم لوگوں کا مزاج دیکھا اس نے، جو مذہبی ماحول دیکھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو جہاں جگہ ملی وہیں گاڑی رکوائے، نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگ وہ درگاہ، یہ استانہ، یہ جلال الدین رومی ہے تو وہ فلاں ہیں، وہ فلاں، یہ صحابی ہیں۔ تو راستے میں اس نے یہ کہا کہ ہماری جو دادی تھی، بچپن میں جب ہم لوگ سونے جاتے تھے تو دادی ہم کو تبت یدا پڑھ کے سناتی تھی، کہتے یہ پڑھو۔ تو ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ بچپن سے تم نے تبت یدا پڑھا، تم کو یاد ہے؟ تو اب حق بک کرنے لگا۔ بچپن میں دادی نے تبت یدا سکھایا تو تبت یدا پڑھ کے سو، بھوت شیطان نہیں آئے گا، بلا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اٹھا پڑھو، دادی نے جو سکھایا تم کو پڑھو۔ تو اتنا افسوس کی بات کہ وہ گائیڈ تبت یدا نہیں پڑھ سکا۔ کرتا بوجھ رہے ہو نا؟ وہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن وہاں 100 سال میں حالت کیا ہو گئی کہ دین کو سختی کے ساتھ بند کر دیا گیا، آزادی دے دی گئی۔ تو آج وہاں سے زیادہ مسجد کہیں نہیں ہے۔ جیسے ہی ترکی کو آپ نیٹ پہ چیک کرو گے، سب سے پہلے مسجد کا مینار دکھائی دے گا۔ سوچ لو گے، جگہ جگہ بڑی شاندار بڑی بڑی مسجدیں۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ فاتح محمد کیسے تھے کہ جنہوں نے عیسائیوں پہ غلبہ کیا۔ جب چرچ ہاتھ میں آیا تو اس چرچ کو انہوں نے مسجد بنا ڈالا۔ لیکن اس سے پہلے کا جو حکمراں تھا مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے مسجد پہ تالا لگوا دیا، اسی مسجد کو میوزیم بنا دیا تھا۔ تو مسلمان جب دین سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں تو بڑا نقصان پہنچتا ہے، پھر مسلمان ذلیل ہونے لگتا ہے، رسوا ہونے لگتا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر دریا پور میں بے حد خوشی ہوئی کہ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ انتظام اہتمام کیا گیا کہ ان بچوں کو دین سکھایا جائے۔ میں شام سے سن رہا ہوں، جب سے آیا ہوں مغرب سے سن رہا ہوں، کوئی بچہ نماز کا طریقہ سنا رہا ہے، کوئی رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے پڑھ رہا ہے، کوئی قعدے میں کیا پڑھا جاتا ہے پڑھ رہا ہے۔ مجھے اور وہ بھی یہ نہیں کہ ٹوٹی ہوئی زبان سے پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ نہیں کہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، نہیں۔ ہم نے سنا، ہم سب فاتح میں جا رہے تھے اور سن رہے تھے راستے میں کہ اس کا تلفظ بھی صحیح وہ بچہ ادا کر رہا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو اے عزیزو، یہ ایک بہت ہی بنیادی کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں ان تمامی ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس کام میں پیش ہیں، اور ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس اشرف الاولیاء ویلفیئر سوسائٹی سے جڑ کر کے اس دینی کام کو بڑھانے میں اپنا دان بھی پیش کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں اسلام کی روشنی کو پھیلا دے۔ اور بنگلہ کا جو ایک نعرہ ہے کہ القرآن آلو گھورے گھورے جالو، کیا بولتے ہو تم لوگ؟ القرآن آلو، القرآن آلو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اسی طرح سے آپ لوگوں کی کوشش رہی تو گھر گھر میں قرآن کے اجالے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر شیطان نے جو تمہارے گھروں میں اندھیرا کر رکھا ہے اور ہر گھر کے اندر اوپرا نچرا پہنچ گیا ہے، بھوت شیطان پہنچ گیا ہے، جن جنات پہنچ گیا ہے، یہ سب سیس ہو جائے گا۔ آج ان بچوں کو دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ تقریر اور جلسہ تو ہو چکا، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اجالے کو ہر گھر میں پہنچا دے، ہر دل میں پہنچا دے، ہم اسلامی طور طریقے پہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ ہم جن کے دامن سے وابستہ ہیں وہ اشرف جہانگیر سمنانی، بس میں انہی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھو وہ خود عالم تھے، خود بہت بڑے مفتی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، قاری قرأت سبع کے جانکار تھے۔ علم کی کوئی ایسی شق نہیں ہے جو مخدوم اشرف کے پاس نہیں رہی ہو، لیکن دین کا جذبہ، ایمان کو مضبوط کرنا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا، یہ ان کی نیت و ارادہ تھا۔ تو انہوں نے کہا شکشا تو بہت حاصل کر لی ہے، دل پاک و صاف کب ہوگا، مصفہ مزکہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں کسی اللہ والے سے دیچھا مل جائے گی۔ تو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنا ملک چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، فقیری کا لباس اوڑھ لیا، دنیا کی سیر کرتے رہے۔ سیرو فی الارض کی سچی تفسیر کا نام اشرف جہانگیر سمنانی۔ وابتغوا من رحمت اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرو۔ تو اتنا تلاش کیا، اتنا تلاش کیا کہ آپ کی صفت جہانگیر ہو گئی۔ دنیا میں چکر لگا لگا کر کے اللہ کی رحمتیں تلاش کرتے رہے، لیکن وہ رحمتیں تمام کہاں انہیں ملا؟ بنگال کے جنگل میں، بنگال، اور یہاں آپ تشریف لائے۔ تو جانتے ہو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ خلاء الحق پنڈوی کئی ہفتے سے اپنے مریدوں سے کہتے تھے بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ میرا کیا بولتے ہیں دوست کو آپ لوگ؟ دوست ہی بولتے ہو کچھ اور بولتے ہو؟ فرینڈ دوست ہے؟ بوندو، بوندو، ہاں دیکھیے مولانا کے رہنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے نا، یہ لابھ ہوتا ہے، عالم کے ساتھ رہنے سے لابھ ہوتا ہے۔ تو کیا بوندو، بوندو۔ اور جانتے ہو اللہ والوں کا مرتبہ، بہار میں یہاں سے پٹنہ کے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری۔ کسی کو معلوم ہے کہ ہم کب مریں گے، لیکن اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں سے، مریدوں سے کہا دیکھو میری نماز جنازہ اس سے پڑھانا جو حکومت کا چھوڑنے والا ہو، جو سید زادہ ہو، جو فقیہ عصر ہو، مجدد زمانہ ہو، قاری قرأت سبع ہو، ڈھیر ساری خوبیاں بیان کر دیں۔ اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں
کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب زبان بزرگ تھے کہ آپ اپنے شاگردوں کو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے. تو ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو مدینے کا پہاڑ ہے یہ سونے کا ہو جائے. یہ نبی نے فرمایا. تو آپ جانتے ہو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں بڑے چلبلے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کوشچن اپنے استاد سے کر ہی دیتے ہیں. تو ایک منچلا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری سے کہا کہ ایٹا ہوتے پارے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اٹ از پاسبل، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جانتے ہو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو ایسا جلال آیا، فرماتے نادان تو نبی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، میں تو ان کا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اگر میں اشارہ کر دوں تو پہاڑ سونے کا ہو جائے. تو جانتے ہو یہ جو جھارکھنڈ پورا دکھائی دیتا ہے، حضرت نے اسی کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے پہاڑ اپنی معدنیات کو ظاہر کر دے. تو دنیا میں جیسا منرل جھارکھنڈ میں ملتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے. یہ بھی سن لو، یہ نگاہ ولی کا اثر ہے کہ یہاں ابرک سے لے کر کے اور یورینیم تک ملتا ہے جھارکھنڈ میں. آپ لوگ جانتے ہیں نہ ابرک جانتے ہوں گے نہ یورینیم جانتے ہوں گے. ابرک جو ہے یہ بالکل ہی کم دام کی چیز ہے، مگر یہ حکمت میں اس کا کام ہوتا ہے. چمکتا ہے بالکل پتلا 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 بالکل ایسے ہوتا ہے. اور یورینیم ہوتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے. تو سب سے سستی چیز بھی جھارکھنڈ کے پہاڑوں سے نکلتی ہے اور سب سے مہنگی چیز بھی جھارکھنڈ کے پہاڑ سے ملتی ہے. آپ راجستھان چلے جاؤ، وہاں آپ کو پتھر ملے گا، باکسائٹ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک. آپ اٹلی چلے جاؤ، وہاں خالی آپ کو ماربل ملے گا. آپ افغانستان چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کو ایسے ہی کچھ ملے گا. لیکن یہ اتنی بیلٹ جس پہ نگاہ شرف الدین یحییٰ منیری پڑ گئی، تو اب یہاں سونا بھی ملتا ہے، یہاں چاندی بھی ملتا ہے، یہاں یورینیم بھی ملتا ہے، یہاں باکسائٹ بھی ملتا ہے، یہاں جتنے معدنیات ہیں پیتل تانبا سب یہاں ملتا ہے، کیونکہ اس پر ایک ولی کی نگاہ پڑ گئی. تو ذرا سوچو کہ جب نگاہ ولی کا یہ عالم ہے تو نگاہ نبی کا عالم کیا ہوگا. ہے نا بھائی؟ تقریر کرنے کا موڈ نہیں میرا آج، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ سیکھ لو تم. تو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کیا کہ ایسے آدمی سے میری نماز جنازہ پڑھانا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آج کل تو مثال طور پر دریا پور میں کوئی ہے لڑکا، وہ کشمیر میں دھندا کرتا ہے اور کہیں بھی بمبئی میں کرتا ہے. ابا مر گئے تو اب اس چھیلے کا انتظار کیا جاتا ہے. چھیلا اشبے تار پورے دفن ہو گئے. یہ شریعتر حکم نہیں. خدا پوچھ رہے کہ اب بیٹا آئے گا تو دفن ہوگا، نہیں. حضور نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو. یہ نہیں کہ برف لگا کر کے ایئر کنڈیشن میں رکھے ہوئے ہیں کہ اب پوتا آئے گا تو دفن کریں گے، تو بیٹا آئے گا تو دفن کریں گے، رشتہ دار ابھی نہیں آیا، رکو رکو. نہیں، مرر پورے اتی شیگر دفن کرو، دیر مت کرو. ٹھیک اچھے. لیکن ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے. تو آپ کا انتقال صبح کو ہو گیا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس میں ایسی سب صفتیں ہوں، ایسی صفت ہو. لیکن سب کو یقین تھا کہ جو وہ کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تو ضرور وہ امام آئے گا جو حضرت کی نماز جنازہ پڑھائے گا. یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی.
اب شام کو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جب تشریف لائے تو حضرت نے چہرہ مہرہ سب بیان کر دیا تھا کہ ویسے بڑے سندر ہوں گے، آپ کی زلفیں ہوں گی، داڑھی ایسی ہوگی، چہرہ ایسا ہوگا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو پوچھا کیا آپ اشرف ہیں؟ الحمدللہ۔ کہا بادشاہت کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا خدا کا شکر ہے۔ کہا آپ عالم نبیل ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے علم سے نواز دیا۔ ٹھیک ہے۔ کہا آپ قاری قرأت سبا ہو؟ کہا الحمدللہ، تحدیث نعمت ہے۔ غرض کے جو وہ پوچھتے گئے مخدوم صاحب جواب دیتے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پھر یہ جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے ان کے بچوں سے اجازت لے کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز جنازہ ہو گئی، کندھے پہ اٹھایا، قبرستان لے گئے، قبر میں دفن کیا گیا۔ جب تختہ لگا کے مٹی دی جانے لگی تو اچانک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ باہر آ گیا۔ ابھی تمہارے قبرستان میں کسی کا ہاتھ پیر باہر آ جائے تو تم ہی تھک بین، بولو تھکے گا؟ بھاگ جائے گا، دریا پور چھوڑ دے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ کے ولی کا قدم اگر باہر آ جائے، جاؤ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، جاؤ پیرانہ پیر میں، جاؤ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں، اور تمہارے پہنچتے ہی ساتھ حضرت ہاتھ بڑھا دیں، باہر نکال دیں، تو بھے لگے گا؟ بھے نہیں لگے گا، کیونکہ ہم اسی یقین سے جا رہے ہیں کہ موت تو انہیں ضرور آئی ہے، پھر اللہ نے انہیں حیات بخش دی ہے، تو اب اپنے نصیبے پہ ناز کریں گے، کبھی ہاتھ کو چومیں گے، کبھی سر پہ رکھوائیں گے، بھاگیں گے نہیں، بھگو جگائیں گے۔ کیا بولتے ہو تم لوگ؟ بھگو جگائیں گے۔ تو جب ہاتھ باہر نکلا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تو اسی امید پہ جا رہے تھے کوئی پیر صاحب ملیں گے تو ان کا ہاتھ تھامیں گے، مرید ہو جائیں گے۔ تو من میں خیال ہے کہ انہیں ہمارا مرید، انہیں ہمارا پیر۔ پھر شریعت مانے ہو گئی، مرے اب پیر صاحب پیری مریدی کرتے پر بنا، عالم بدل گیا تو اب پیری مریدی چاہے جتنا قبر میں سب سن رہے ہوں لیکن پیری مریدی کرتے پر بنا۔ بہت سے مزار پہ ایسا لوگ کرتے ہیں، چادر پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمی فلاں کا آمی مرید ہولم، شریعت سے جائز نہیں ہے۔ خدا بجھ رہے ہو نا؟ اس پیر کا بھی دنیا میں رہنا ضروری ہے، جسم کے ساتھ، حیات ظاہری کے ساتھ، تبھی اس سے مریدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خدا بجھ گیا؟ میرے عزیز، تو آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، خیال آیا کہ تو انتقال کر گیا، ان سے پیری مریدی کیسی؟ تو آپ نے مراقبہ کیا۔ اب جو مکاشفہ ہوا تو فرماتے ہیں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کہ اشرف، میں نے ہاتھ اس لیے نہیں باہر کیا کہ میں تمہیں مرید کروں، میں نے ہاتھ اس لیے باہر کیا کیونکہ میرے پیر کی گدڑی جو مجھے خلافت میں ملی تھی، کپڑا، میں نے اپنے بچوں سے وصیت کیا تھا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کپڑے کو میرے سینے پہ رکھ دینا۔ میرے پاس منہ مبارک تھا، میں نے کہا تھا منہ مبارک کو میری پیشانی پہ رکھ دینا، ناخن پاک کو میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ بچے ان پہ ساتھ غم میں بھول گئے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مراقبے سے فارغ ہوئے، فرمایا کیا ایسا ہے؟ لوگوں کو یاد آ گیا، جلدی سے وہ گٹھری لے کر آئے جس میں سب تبرکات تھے۔ حضرت نے وہ تبرکات شرف الدین یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دیے اور وہ لے کر کے پھر ہاتھ اندر چلے گئے۔ ذرا سوچو کہ مرید ہونے سے پہلے میرے اشرف کا کیا مرتبہ تھا، کتنا بڑا مقام تھا، تو وہ کیوں نہیں دوست بنے گا علاء الحق کا؟ تو علاء الحق کیا کہہ رہے ہیں کہ بوئے 11ویں آیت ایک ہفتے تک انتظار کرتے رہے، یہی بولتے رہے، خانقاہ میں گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ جیسے کوئی مہمان آپ کے وہاں آنے والا ہوتا ہے نا، تو آپ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بنیان اتار کے سو جاتے ہو؟ بولو،
کوئی مہمان آنے والا ہوگا تو اس کا انتظار کرو گے کہ نہیں کرو گے کہ سو جاتے ہو؟ کاش وے ٹھیک اچھے بنگال میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، ہماری دعوت ہوتی ہے بہت سی جگہ کا، پیر صاحب دعوت دے دیا، دعوت قبول کر لیا، اب جب پہنچے وہاں تو معلوم ہوا صاحب گرمی کا زمانہ ہے، بنیان اتار کے سو رہا ہے، اب آواز اے فلاں آشر، تب وہ جلدی جلدی کپڑا پہن کے باہر آئے گا، آدھا کپڑا پہنے رہے گا آدھا نہیں پہنے رہے گا۔ بنگال میں حال یہ مہمان آئے گا تو آشبے، جب آئے گا تب مرغی ٹرکی ذبح کرو، تب جو ہے تالاب سے مچھلی نکالیں گے۔ تو ہمارا پہنچے تو معلوم ہوا صاحب اب اس وقت وہ مرغی ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، مچھلی لے کے آ رہا ہے تالاب سے نکال کے۔ نہیں، مہمان کی قدر کیجئے، کسی کو اگر دعوت آپ نے دیا تو اس کی قدر کیجئے، اس کا انتظار کیجئے۔ دیکھو اسی بنگال میں علاء الحق بھی تھے، یہاں تک کہ جب سمے ہو گیا تو 1.5 میل آپ چل کے آئے، جہاں یادینہ اسٹیشن ہے اس کے پاس، آج بھی وہاں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور علاء الحق پنڈوی کی ملاقات ہوئی۔ پہلے وہاں پہ ایک سیمل کا گاچھ تھا، ابھی تو گاچھ ہوا سب ختم ہو گیا، لیکن جگہ وہی ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، والد صاحب نے دکھایا تھا ہم کو۔ برادران اسلام، تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی اپنے مرید کے لیے پالکی لے کے آئے تھے، ایک پالکی اپنی ایک پالکی ان کی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اے اشرف یہ پالکی پہ، آپ پالکی پہ بیٹھو۔ تو ابھی مثال کے طور پر کوئی مرید کچوچے شریف جائے، بریلی شریف جائے، کٹرا شریف جائے، اور پیر صاحب اس کو اسٹیشن پہ ریسیو کرنے کے لیے آئیں، تو بولو وہ مرید خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی۔ اور نئی نئی کار لے کر کے آئے، بالکل بہترین شاندار، کہ دریا پور سے آیا ہے، مالدہ کا ہے میرا مہمان، نئی نئی کار، بالکل ایک کار اپنے لیے ایک کار مرید کے لیے، تب تو مرید اور خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ جھٹ سے جا کے کار میں بیٹھ جائے گا کہ واہ میرا پیر کیسا ہے جو میرا ایسا سواگت کرتا ہے۔ اچھا چلو بیٹھ کر کے گھر گئے، اور پیر صاحب باڑی کے اندر چلے جائیں، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ باڑی سے نہ نکلے، اور کوئی پانی بھی نہ پوچھے، کوئی کھاوا داوا بھی نہ پوچھے، تو بولو پیر صاحب کی یہ جو ستکار ہوئی تھی کہ اسٹیشن پہ گئے تھے، لے کر کے آئے تھے نئی نئی گاڑی سے، اور دروازے پہ آ گئے تو بس بیٹھال دیا اور خود اندر چلے گئے، اور 2-3 گھنٹہ باہر نہیں آئے، اور نہ کوئی نوکر چاکر، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، کسی نے چائے بھی نہیں پوچھا، تو تم اپنی خوشی ہوگے؟ بولو خوش ہوگا؟ اب اسی پیر کے خلاف دل میں خیال آنے لگے گا کہ یہ پیر صاحب کیسا ہے، یہ پیر صاحب تو اچھا نہیں ہے، امی مہمان اچھی بھوکا پیسا اشلم، ایک گلاس پانی میں امی پیلم نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سا مرید راگ ہو کے بھاگ آئے اور جیون بھر پیر صاحب سے نہ ملے۔ بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ہو سکتا ہے نا؟ ہاں۔ تو سنو، مخدوم اشرف کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا، 1.5 میل دور گئے علاء الحق، کہاں ہفتوں سے پکار رہے تھے بوئے 11ویں آیت، بوئے 11ویں آیت۔ اب جب ملاقات ہوئی تو کہا یہ پالکی تمہارے لیے، اس پہ بیٹھ کے چلو۔ لیکن وہ تو خدا رسیدہ تھے، اللہ والے تھے، دنیا چھوڑ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضور আপনার হুকুম سر آنکھوں پہ، لیکن ایکটা আমার अर्जी کا তোমার अर्जी কি আমি চাইতেছি যে আপনি পালকি পে বসেন, আমি কাঁধা দিব, আমি কাঁধা দিব, আমি কাঁধা দিতে চাইছি। تو پیر صاحب نے پھر ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ کینو تمہیں کانا دیبے، تمہیں ہمار مہمان آچھے،
جھٹ سے پالکی پہ بیٹھ گئے اور مخدوم اشرف نے کندھے پہ اٹھایا. ذرا سوچو یہ کیا تھا؟ یہ امتحان، نفس کا امتحان. کتنا بوجھتے چھ نا کہ تم نے بہت نفس کو مارا ہے، لیکن اب پیر خانے میں آئے ہو، پیر کا سامنا کیا ہے، پیر تمہارے نفس کا امتحان لے گا. تو پہلی منزل میں کامیاب ہو گئے مخدوم اشرف، پالکی پہ بیٹھے نہیں، پالکی کو کاندھا دے دیا. ٹھیک. اب اس کے بعد جب خانقاہ معلیٰ پہ آئے تو پالکی سے ہٹ گئے، پالکی اندر چلی گئی اور مخدوم اشرف وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ گئے. اب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے مہمان ہیں، تو جتنے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، سب مخدوم صاحب سے کہہ رہے ہیں اندر چلیے اندر چلیے. لیکن مخدوم اشرف کیا عرض کرتے ہیں کہ میری جگہ مجھے معلوم ہے، میری جگہ یہ چوکھٹ ہے، جب تک میرا شیخ مجھے بلائے گا نہیں اندر جاؤں گا نہیں. جب تک پیر صاحبر انمتی ہوئے نا امی اندر ڈھکبو نا. بنگلہ سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ اور پیر صاحب جنہوں نے ہفتوں سے یاد کیا تھا، جن کو لینے کے لیے کافی دور تک آئے تھے، اب جب پالکی اندر گئی، جب پالکی سے اترے تھے تو سب سے پہلی نظر تو اشرف پہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر نہیں دکھتے تو پوچھتے اشرف جہانگیر کہاں ہے، پوچھنا چاہیے تھا نا. لیکن یہ سب تھا امتحان، یہ ٹیسٹ تھا، نفس کا امتحان. 3 شبانہ یوم ہو گیا، 3 رات 3 دن گزر گئے، لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو علاء الحق پنڈوی نے پوچھا بھی نہیں کوتھائے آچھے. ذرا سوچو، جس کو بار بار نہیں تھے تو یاد کر رہے تھے، ملاقات ہوئی، ساتھ میں لے کر آئے، تو اب جب اندر آئے تھے دکھے نہیں تو پوچھنا چاہیے تھا نا اشرف کہاں ہے، اشرف کہاں ہے. لیکن 3 دن تک پوچھا نہیں. جب 3 دن گزر گیا، پھر حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ اشرف کوتھائے آچھن، مخدوم اشرف کوتھائے آچھن. کہا حضور وہ تو پالکی کو کاندھا دے کر گیٹ تک آئے اور پھر گیٹ پر رک گئے، اور 3 دن سے وہیں سر دھن رہے ہیں، اور یہی کہتے ہیں جو کون ہمار پیر ڈاکبے تارپورو ہمیں جابو جدی ہمیں انہیں ڈاکبے نا ہمیں جابو نا. اب جو یہ سنا حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے تو رونے لگے، کانے لگے، میرے اشرف کا یہ مرتبہ ہے. رونے لگے. کہا اشرف کی جگہ چوکھٹ نہیں ہے، اشرف کی جگہ تو سینہ ہے، دل ہے. کیا ہے؟ ایسے مرید کو کون نہیں مانے گا؟ جو جان پران سب کچھ اپنے پیر پہ قربان کر دے، اس کو کون نہیں مانے گا؟ روتے ہوئے کانتے ہوئے دروازے پہ آئے اور پیار و محبت سے کندھا پکڑا، اٹھایا اور فرماتے ہیں اشرف تمہارا مقام میری چوکھٹ نہیں ہے، تمہارا مقام تو میرا دل ہے، میرا سینہ ہے. عزیزان گرامی، حضرت علاء الحق پنڈوی جو تھے یہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد ہیں. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام سنا ہے جی. 2 بڑی عظیم شخصیتیں اسلام میں گزری ہیں، ایک اسد اللہ کی، دوسرے سیف اللہ کی. اسد اللہ مولا علی مشکل کشا، اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، جن کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح ہوا تھا. بڑے چری بہادر سورما تھے، جس میدان میں اتر جاتے تھے کوئی مقابلہ کر نہیں پاتا تھا. تو خالد بن ولید کی اولاد ہیں. کون؟ حضرت علاء الحق پنڈوی. اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے خالدی لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ علاء الحق والدین گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی خالدی.
قدر بجھتے تھے نا. تو خالدی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ خالد بن ولید کی اولاد ہیں. اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو ہے وہ تو فاطمی سید ہیں جن کا احترام واجب ہے. ہر کسی پہ ولی ہو چاہے غیر ولی ہو، آجے باجے کیا احترام کریں گے، ہے نا؟ ولی ہو یا غیر ولی ہو، ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت کا احترام کرے. تو حضرت مخدوم اشرف تو فاطمی سید ہیں، امام حسین کی اولاد، اسماعیلی سید. تو حضرت علاء الحق پنڈوی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی خانقاہ میں نفس کشی بہت کراتے تھے اور سب سے سیوا کراتے تھے. جھاڑو دے، کپڑا دھو، برتن مانج، تالاب سے پانی لے کے جا لنگر کھانے میں، جنگل سے جا کے لکڑی کاٹ کے لا. مریدوں کو نوکر کی طرح رکھتے تھے. اب جو ٹک جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، اب جو اس سیوا سے گھبرا کے بھاگ جاتا تھا وہ ختم. یہ نفس کا امتحان تھا. اور مخدوم اشرف جب پہنچے تو آپ نے ایک چوکی بنوائی. چوکی سمجھتے ہو نا؟ چوکی تخت چوکی. اور فرمایا کہ اشرف آپ سے کوئی سیوا نہیں لی جائے گی کیونکہ آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں. শুধু আপনি এখানে বসেন ও যত আমার মুরিদ আছে, খলিফা আছে, যত কাজ করছে সম্পূর্ণ কাজ তুমি দেখেন, ঠিক আছে? আর যিনি কাজ করে क्या कहते हैं করছে না তুমি আমাকে বলবেন. अब मखदूम साहब काहे को शिकायत करेंगे? चौकी पे बैठा दिया, पीर का हुक्म था, बैठे रहे, लेकिन बड़े शर्मिंदा होते थे कि मेरा साथी, मेरा दोस्त सब तो कोई झाड़ू दे रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हम तो कुछ कर नहीं रहे. तो जब हजरत शेख अलाउल हक पंडवी अंदर घर में चले जाते बाड़ी में, तो हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी चौकी से उतरते और जो लोग पानी भरने वाले होते थे, पानी, उनसे कहते कि इटा काज तुम्हें